کیا واقعی ایسا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے واقعات، اہم فیصلے، یہ سب کہیں خفیہ طور پر پہلے سے طے ہوتے ہیں؟ جی، یہ سوال تو ہمیشہ سے رہا ہے اور آج ہم اسی سے جڑی ایک تنظیم الومناتی پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم روشنی کا حکم، الومناتی کا مکمل راز نامی کتاب کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں اس تنظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر اس کی تاریخ، اس کے مبینہ مقصد اور جو سازشی نظریات ہیں نا اس سے جڑے، ان پر ایک نظر ڈالیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی ابتدا سے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1 مئی 1776، باویریا یعنی آج کا جرمنی۔ جی ہاں، اور بانی تھے ایڈم ویشافٹ، قانون کے پروفیسر تھے۔ اور وہ چرچ اور بادشاہت، مطلب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے کافی بیزار تھے۔ بالکل۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ان کا شروع کا مقصد تو وہ روشن خیالی پھیلانا، سائنسی سوچ کو فروغ دینا تھا۔ اچھا۔ اور بادشاہت کی جگہ جمہوریت لانا، یعنی آج کل کے نظریات سے ملتے جلتے ہی تھے وہ۔ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ تو صرف 5 لوگوں سے شروع ہوئی یہ تنظیم؟ جی، شروع میں تو بس 5 ہی تھے، پھر چند سالوں میں ہزاروں تک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستدان سب شامل تھے۔ واہ، اچھا، تو اس تنظیم کا ڈھانچہ کیسا تھا؟ مطلب یہ لوگ کام کیسے کرتے تھے؟ جی، وہ بڑا منظم تھا، فوجی طرز کا، اور سب سے اہم بات، انتہائی خفیہ۔ خفیہ؟ جی ہاں، ممبرشپ کے لیولز تھے، جیسے نوویس، پھر مینیو رول، پھر ایلیومینیٹڈ مینیو رول، ہر ایک کا درجہ اور علم الگ۔ اچھا۔ اور رازداری تو کمال کی تھی، ہر ممبر صرف اپنے سے اوپر والے افسر کو جانتا تھا۔ مطلب اوپر کون ہے یہ کسی کو پتا نہیں؟ جی، لیڈرشپ مکمل طور پر پوشیدہ تھی۔ ویشافٹ کا ایک قول بھی ملتا ہے ذرائع میں کہ دنیا کو قابو کرنا ہے تو علم، طاقت اور خاص کر رازداری پر کنٹرول ضروری ہے۔ تو یہ رازداری، کیا اسی وجہ سے نچلے ممبرز کو اصل مقاصد کا بھی پوری طرح پتہ نہیں چلتا تھا؟ جی، ذرائع تو یہی اشارہ کرتے ہیں، یہی ان کی طاقت تھی شاید، اور شاید یہی چیز بعد میں ان کے گرد وہ پراسراریت اور سازشی نظریات کی وجہ بنی۔ صحیح۔ اچھا، پھر یہ فری میسنز والا معاملہ کب آیا؟ سنا ہے ان سے بھی تعلق تھا ان کا۔ جی، یہ 1780s کی دہائی میں ہوا۔ یہ بڑی اسٹریٹجک موو تھی ایک طرح سے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، فری میسنز نا، ان کے پاس پیسہ تھا، سیاسی اثر و رسوخ تھا، ایک پہلے سے بنا ہوا نیٹ ورک تھا۔ تو ایلیومیناٹی نے ان کا نیٹ ورک استعمال کیا؟ جی، ذرائع یہی بتاتے ہیں، مبینہ طور پر انہوں نے ان کے ڈھانچے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اور وہ جو علامتیں ہیں، آل سینگ آئی، پیرامڈ، وہ بھی مشترکہ تھیں؟ جی بالکل، مشترکہ خفیہ اشارے، رسومات، علامتیں، یہ سب استعمال ہونے لگی۔ ان کا ذکر آج تک ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، لیکن یہ سب زیادہ چلا نہیں۔ 1785 میں تو پابندی لگ گئی ان پر۔ ہاں، بویریا کے بادشاہ نے پابندی لگا دی۔ الزام وہی، بادشاہت اور مذہب کے خلاف سازش۔ تو ویشافٹ کا کیا بنا؟ ویشافٹ کو ملک چھوڑنا پڑا اور سرکاری طور پر تنظیم ختم۔ یہیں سے وہ سازشی نظریات شروع ہوتے ہیں جو آج تک چل رہے ہیں۔ تھیوری یہ ہے کہ ایلومیناٹی ختم نہیں ہوئی، صرف وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی، اپنا کام خفیہ طور پر جاری رکھا۔ اور ذرائع وہ تو ان نظریات کو بڑے بڑے عالمی واقعات سے جوڑتے ہیں۔ فرانسیسی انقلاب؟ جی، 1789 کا، جی، کہتے ہیں بادشاہت گرانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ حتیٰ کہ امریکن انقلاب، مطلب امریکہ کے بانیوں میں سے بھی کچھ لوگوں کا تعلق؟ اس طرح کے دعوے بھی ملتے ہیں۔ پھر پہلی اور دوسری عالمی جنگیں، جی، ان کو بھی عالمی نظام بدلنے کی کوشش کہا جاتا ہے۔ اور معیشت پر کنٹرول، ورلڈ بینک، IMF؟ بالکل، عالمی مالیاتی اداروں پر کنٹرول، اور بڑے بڑے خاندان جیسے روتسچائلڈ، راکفیلر، ان کے ذریعے دنیا چلانے کے الزامات۔ یہ تو سیاست اور معیشت تک ہی نہیں رکا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، ذرائع میں بیونسے، جے-زی جیسے فنکاروں کا نام آتا ہے۔ ان کے کام میں مبینہ طور پر ایلومیناٹی علامات اور وہ روح بیچنے والی باتیں بھی؟ جی، اس قسم کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان نظریات کے ساتھ وہ علامتیں بھی بہت مشہور ہیں جن کا ذکر آپ نے پہلے کیا۔ جی، وہ پیرامڈ کے اوپر سب کچھ دیکھنے والی آنکھ، کنٹرول اور نگرانی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ امریکی ڈالر پر بھی ہے وہ تو؟
جی بالکل. پھر ایک تصویر ہے بیفومیت کی. اسے کچھ لوگ شیطان پرستی سے جوڑتے ہیں. اکیلی آنکھ جو شاید کسی خاص علم یا آگاہی کی علامت ہے. اور فینکس پرندہ. فینکس یعنی پرانی دنیا کو جلا کر نئی دنیا بنانا. یہ علامتیں کرنسی، عمارتوں، میڈیا ہر جگہ نظر آنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو آج کے دور میں کیا یہ تنظیم اب بھی ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہ نئے ناموں سے نئی شکلوں میں موجود ہے. مثلاً اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم جیسی بڑی بین الاقوامی تنظیمیں، بوہیمین گروو، بلڈربرگ گروپ جیسی خفیہ ملاقاتیں. اچھا، ٹیک کمپنیاں، میڈیا گروپس. جی، ان سب کو بھی اسی مبینہ نیٹ ورک کا حصہ بتایا جاتا ہے. اور حتمی مقصد وہی نیا عالمی نظام. ایک دنیا، ایک حکومت، ایک کرنسی، ایک قانون. جی بالکل، یہ ہے مبینہ ایجنڈا. تو آخر میں پھر وہی سوال جو یہ ذرائع اٹھاتے ہیں کہ یہ ایلیومیناٹی، کیا یہ صرف ایک کہانی ہے، ایک سازشی نظریہ؟ یا یہ واقعی کوئی پوشیدہ طاقت ہے جو دنیا چلا رہی ہے اور ہم سب انجانے میں اس کھیل کا حصہ ہیں؟ کیا واقعی ہمارے آس پاس عام نظر آنے والے لوگ بھی کسی ایسی خفیہ تنظیم کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچ ہی عجیب ہے نا؟ دیکھیں، ان نظریات کے حق میں ٹھوس ثبوت ہوں یا نہ ہوں، یہ بات اہم ہے کہ یہ نظریات اتنے عرصے سے موجود کیوں ہیں. ہاں، یہ تو ہے. یہ شاید یہ دکھاتا ہے کہ انسان وہ اکثر پیچیدہ چیزوں کی سادہ وضاحتیں چاہتا ہے. کہیں نہ کہیں پوشیدہ طاقتوں، خفیہ کنٹرول کے خیال کی طرف کھنچتا ہے. تو یہ کہانیاں یہ ہمارے اجتماعی خوف کو ظاہر کرتی ہیں یا طاقت کے نظام کو سمجھنے کی کوشش؟ جی، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ بیانیے ہمارے بارے میں، ہمارے معاشرے کے بارے میں، ہماری نفسیات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں.